خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج دو تین اہم مسئلوں پر بات کرنی ہے۔ اس وقت شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور شہر میں ہی نہیں پورے صوبے میں بلکہ ملک بھر میں بھی حال اچھا نہیں ہے۔ پہلے میں لاڑکانہ اور شہداد کوٹ اور قمبر میں بالخصوص جہاں 7-8 دن سے لائٹ نہیں ہے، جب میں نے اس مسئلے کو لاڑکانہ میں جو 7-8 دن سے لائٹ نہیں تھی میڈیا میں خبریں آئیں اور ہم نے اس پر اپنا موقف دیا، تو مجھے شہداد کوٹ سے اور قمبر سے لوگوں کے فون آئے کہ حافظ صاحب یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ شہداد کوٹ کے ایم این اے صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب دبئی گئے ہوئے تھے پوری ٹیم کے ساتھ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور اس وقت بھی لائٹ پوری طرح سے بحال نہیں ہوئی ہے۔ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم علاقے چھوڑ کر چلے جائیں، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے وہاں ایسی ہی صورتحال سے ان کو واسطہ پڑے گا۔ تو پورا سندھ اس وقت بدترین حالات سے دوچار ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں بھی پوری طرح سے براجمان ہے۔ صوبے پہ تو اس کا 15 سال سے لگاتار اور 50 سال سے وقفے سے کنٹرول موجود ہے۔ تمام بلدیاتی تاروں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ کراچی جیسے شہر کے اوپر قبضہ میئر لا کر بٹھا دیا ہے۔ ہر چیز سامنے ہونے کے باوجود حال یہ ہے کہ ہیضے کی وبا تھرپاکر میں پھوٹ رہی ہے، بجلی لوگوں کو مل نہیں رہی، پانی کا شدید بحران ہے، مریض مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قبضہ سسٹم چل رہا ہے، زمینوں پہ قبضے چل رہے ہیں۔ ابھی عید کے دنوں میں منگو پیر کے علاقے میں ایک بڑے پیمانے پر ایک قبضہ کیا گیا ہے، اور اس میں ظاہر لوگ بتاتے ہیں کہ حکومت کے خاص باثر لوگ اس پورے قبضہ سسٹم میں شامل ہیں۔ ہماری فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ان تمام چیزوں کو دیکھے گی انشاءاللہ، اور ہم قوم کے سامنے وہ حقائق پیش کریں گے کہ کراچی پر کس طرح سے یہ وڈیرہ شاہی قبضہ ہو رہا ہے اور لوگوں کے زمینیں املاک محفوظ نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ پیپلز پارٹی اپنی پوری طاقت، حکومتی طاقت کے ذریعے سے کر رہی ہے۔ کراچی شہر میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، اور کراچی شہر میں تو یہ جو KESC تھی اس کی جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی 2005 میں، تو یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ KESC کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے تو ٹرانسمیشن بھی صحیح ہو جائے گی، ڈسٹریبیوشن بھی صحیح ہو جائے گی، لائن لاسز بھی کم ہو جائیں گے، جنریشن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ معاہدے ہوئے اور ان معاہدوں میں یہ طے پایا کہ جناب انویسٹمنٹ کی جائے گی بڑے پیمانے پر۔ 2005 سے 2009 کے درمیان 50 ارب روپے اس وقت کے، جب ڈالر کی قیمت غالباً 50 یا 60 روپے بھی نہیں تھی، اس وقت کے جو ہے وہ 50 ارب روپے زرداری صاحب نے 2009 میں جب دوبارہ سے نئی کمپنیوں کو، نئے لوگوں کو شیئرز دیے گئے تھے، ابراج کیپٹل کو، ابراج گروپ کو شامل کیا گیا تھا، تو 50 ارب روپے انہوں نے قومی خزانے سے ادا کر کے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کر دیا تھا اور نئے گروپ کو اس میں شامل کر دیا تھا، اور یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تھے جو لائبلٹیز جو تھیں اس کے طور پر ادا کیے گئے۔ پھر اس کے بعد 2009 سے لے کر آج 2023 ہو گیا ہے، ایکسکلوزیوٹی جو کے الیکٹرک کی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا، حالانکہ سپریم کورٹ میں بھی اس پر بحث ہوئی اور نیپرا کو کہا گیا کہ اس پر وہ اپنی رپورٹ بنا کر پیش کریں۔ نیپرا نے اپنی ہیئرنگ میں اور اپنی رپورٹس میں بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہوئی ہے، لیکن نیپرا صرف نشاندہی کرتی ہے، یہ ادارہ ایک طرح سے کے الیکٹرک کے ساتھ ہی مل کر کام کرتا ہے، رپورٹیں بنا دیتے ہیں لیکن عملاً کے الیکٹرک کی جو پوری مافیا ہے اس پر کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی ان کے ڈسٹریبیوشن کا جو لائسنس ہے وہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور یہ آئندہ طویل عرصے کے لیے لائسنس چاہتے ہیں، اور جھوٹی باتیں اپنے بیانات میں ان کے CEO ایک وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو اس وقت مسلط ہیں کے الیکٹرک پر، وائٹ کالر کرمنلز جو کارپوریٹ سیکٹر پہ بھی دھبا بنے ہوئے ہیں، جو قوم کو لوٹ رہے ہیں، جو اوور بلنگ کر رہے ہیں، جو اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ مسلط ہیں۔ خود کے الیکٹرک کے جو ملازمین کا حال ہے وہ بھی بدتر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی انجینئرز بھی رلتے رہتے ہیں، عملے کو بھی کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور ایک خاص قسم کا انہوں نے ایک رجیم سیٹ کی ہوئی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست آفیسز بنا دی ہیں، IBCs اچھی کر دی ہیں، اور بڑی بڑی تنخواہوں پر مختلف پسندیدہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور وہ ساری تنخواہوں کے پیسے ہم لوگ ادا کرتے ہیں، کراچی کے عوام وہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں،
اور کے الیکٹرک کا ادارہ پنپ نہیں پا رہا. اگر اس میں کوئی جان ہوتی اس پرائیویٹائزیشن میں تو بہت واضح طور پر میں آپ کو یہ ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں, پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں اور اب بہت وضاحت کے ساتھ. 2005 میں جب یہ KESC پرائیویٹائز ہوا تھا تو اس وقت 18 لاکھ صارفین تھے, اس وقت 34 لاکھ صارفین ہیں. لیکن 18 لاکھ صارفین کے لیے جو جنریشن ہوتی تھی وہ 9,307 ملین یونٹ بنتے تھے, 9,304 ملین یونٹ. اور 2022 کا جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس پر حال یہ ہے کہ 8,496 ملین یونٹ بنائے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین کی تعداد میں 89% اضافہ ہوا اور نمبر آف یونٹس کی جو جنریشن ہوئی ہے اس میں 9% کمی واقع ہوئی ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے 18 سال کی, 9% جنریشن میں کمی واقع ہوئی ہے. جبکہ کہا گیا تھا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے, ہمیں نیشنل گرڈ سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور حال یہ ہے اس وقت ان کا کہ جو لائن لاسز ہیں اس وقت وہ پاکستان کے سب جگہوں کے حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن بدترین اس وقت اگر لائن لاسز ہیں تو وہ کے الیکٹرک کے ہیں جو 15.35% ہیں. جبکہ اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو 8.18 اور ٹرائبل ایریاز میں ایون 9.33 اور لاہور میں 11 اور فیصل آباد میں 9 اور اس طرح سے آپ کو گجرات میں 8. یعنی یہ جو ڈسکوز ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں وہاں پر لائن لاسز ان سے تقریباً آدھے یا 40% کم ہیں. اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑی کمپنی یہاں پر لا کر بٹھا دی گئی, بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں, ان کے لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں, تو کس جواز پر ان کو مزید لائسنس دیا جائے گا, یہ پوری قوم کا سوال ہے. اب آ جائیے آپ نادہندگان. سوئی سودرن گیس کمپنی کے 177 بلین روپیز کے یہ نادہندہ ہیں اور بغیر معاہدے کے ان کو گیس کی فراہمی ہو رہی ہے. یہ کمپنی ہے نا, اگر تو یہ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا تو آپ گیس بھی دیں, سب NTDC سے بجلی بھی دیں اور آپ اس کو مینیج کریں. کراچی یہ ظاہر ہے, لیکن بھائی جو کچھ آپ دے رہے ہیں اس کا پروفٹ یہ کمپنی لے کر جا رہی ہے, تو کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ بیچ میں آپ نے ایک ساہوکار رکھا ہوا ہے, ان کو ہٹاؤ تو ڈائریکٹ فائدہ ہمیں ہوگا. تو ان ساہوکاروں کے پروفٹ میں ہم شریک ہو جائیں, اور جو کلو بیک کی رقم انہیں ادا کرنی تھی 50 ارب روپے ہیں تقریباً, وہ 50 ارب روپے یہ کے الیکٹرک کراچی کے عوام کو واپس نہیں کر رہی. معاہدے میں لکھا ہوا ہے, یہ پروفٹ میں شیئرنگ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے, کلو بیک کہتے ہیں اس کو. تو یہ وہ پیسے واپس نہیں کر رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے, کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے. اسٹے لے لیتے ہیں جا کر ہائی کورٹ سے. سپریم کورٹ نے کہا تھا سارے اسٹے ختم کروائے جائیں. نیپرا سے ہم نے کہا فالو اپ کیوں نہیں کرتے, تو نیپرا کے چیئرمین صاحب نے ہیئرنگ میں مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ تعاون کریں. ہم نے کہا ہم تعاون کریں گے, آپ ٹیم بھیجیں. آج تک ہم انتظار کر رہے ہیں. جتنے کیسز انہوں نے کیے ہوئے ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں نیپرا کے, جا کر ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں اور اسٹے کو ختم کرنے کے لیے نیپرا اپنا کام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ ساری مونوپلی جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہے زبردست طریقے سے ہمیں لوٹ رہے ہیں, ہمیں کھا رہے ہیں اور ہمیں سہولت فراہم نہیں کر رہے. بدترین لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے. ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے, ذرا سی گرمی 35 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچے تو بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پھر یہ جھوٹ بول کر کہ ہم مینٹیننس شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, ان علاقوں میں جو لوڈ شیڈ فری علاقے ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو NTDC ہے, نیشنل گرڈ جسے آپ کہتے ہیں, اس میں 662 ارب روپے کے نادہندہ ہیں. یہ 2015 میں ان کے معاہدہ اس کے بعد سے نہیں کیا, 2018-19 سے لے کر آج تک انہوں نے پیمنٹ نہیں کی, اور یہ جو سبسڈیز دی جاتی ہیں اس میں یہ ایڈجسٹ کر لی جاتی ہے رقم. اس سے آپ اندازہ لگائیں, کاروباری لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ کو وقت پہ ادائیگی نہ کرنی ہو تو ادائیگی آپ کر نہیں رہے, پیسے آپ لوگوں سے پکڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کراچی کے لوگ تو ایک مہینہ بل ادا نہ کریں تو ان کی بجلی کٹ جائے گی, تو کیش ان کو ملتا جا رہا ہے, پیمنٹ یہ کر نہیں رہے, اور یہ اپنی سبسڈیز سے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا بدترین صورتحال ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حکومت ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب بڑی سطح پر آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. آف شور کمپنیوں کے تحت چلتا ہے. کیوں ہے آف شور کمپنیاں, کوئی پوچھے؟ یہ پاکستان کے قانون میں, یعنی اب اگر
ٹرانسفر آف شیئرز جب بھی ہوگا تو اس کا جو پروفٹ ہمیں ملنا چاہیے آف شور کمپنی ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں ملے گا کراچی کے اور قومی خزانے کو. تو لوٹ مار کا نظام ہے جو بڑے بڑے طاقتور لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے چل رہا ہے اور اس کا شکار ہو رہے ہیں کراچی کے عوام. تو کسی ایک نہ ٹرانسمیشن صحیح کی، نہ جنریشن صحیح کی، نہ ڈسٹریبیوشن صحیح کی. کیا کیا پھر آپ نے؟ کیا چیز ہے جو پورے پاکستان کے مقابلے میں یہاں پر بہتر ہو گئی ہے، جس کو بار بار لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں کو البتہ کہ الیکٹرک نے ایک پورا ایک بالکل کارپوریٹکریسی بلکہ ہپوکریسی کا ایک نظام بنایا، اور وہ یہ ہے کہ چند لوگوں کو مراعات دے دو. مراعات یافتہ طبقہ انہوں نے اس بجلی کی تقسیم میں بھی پیدا کر دیا تاکہ زیادہ آواز نہ اٹھے، اور اس میں انہوں نے کچھ انڈسٹریلسٹ کو ملایا اپنے ساتھ جبکہ انڈسٹری کا مجموعی طور پر حال برا ہے، اور کچھ انہوں نے اور بڑے لوگوں کو ساتھ ملا لیا. ان کو نوازتے رہے اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ بدترین سلوک کرتے رہے. اس لیے اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. ان کی مونوپولی ختم ہونی چاہیے، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. فارنزک آڈٹ سے پتہ چلے گا کس کس نے کتنا کھایا ہے اور یہ نادہندہ ہیں تو کس بنیاد پر نادہندہ ہیں. این ٹی ڈی سی میں اس وقت بجلی ایکسس موجود ہے، زیادہ بجلی موجود ہے، یعنی اگر ہماری قومی پیداوار ہے بجلی کی اس وقت ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. ٹیک اور پے کے معاہدے ہم نے کیے ہوئے ہیں کہ آپ اگر خرچ بھی نہیں کریں گے تو چونکہ بجلی کی کمپنیوں سے آپ کے معاہدے تھے تو آپ کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے. گویا قومی خزانے سے تو ادائیگی ہو رہی ہے. بجلی اگر جنریشن زیادہ ہے تو وہ بجلی پوری کی پوری کراچی کو دیجئے، ان کو فارغ کیجئے جنریشن سے.